السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی یہ کہانی ہمارے ایک انڈین سبسکرائبر نے ہمیں بھیجی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عثمان بھائی، میری اس کہانی کو اپنے چینل پر آپ ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ انہوں نے اپنا نام بتانے سے ہمیں منع کیا ہے۔ کہتے ہیں یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں میٹرک کر کے فارغ ہوا تھا۔ میں نے نیا ٹرک چلانا شروع کیا تھا۔ گو کہ میں شہر کے راستوں سے واقف تھا۔ احمد پور سے لے کر راجن پور تک میں مال لے کر جاتا تھا۔ کبھی کبھی اس سے آگے بھی مجھے جانا پڑتا تھا، کبھی رات کا سفر تو کبھی دن کا سفر۔ زیادہ تر میری ڈیوٹی رات کو ہوتی تھی۔ میں بہت ہی زیادہ بہادر نوجوان تھا۔ میں پورے اسرار واقعات پر بالکل بھی یقین نہیں رکھتا تھا۔ اگر دوست یار میرے سامنے ایسی کسی بات کا ذکر کر بھی دیتے تھے تو میں ہنسی مذاق میں ان کی بات کو اڑا دیا کرتا تھا، اور تب میرے دوست ہنستے ہوئے مجھے کہتے کہ جس دن تمہارے ساتھ ایسے کچھ پیش آیا اس دن تمہیں معلوم ہوگا کہ ہماری بات میں کس قدر سچائی ہے۔ یہ محض مفروضات نہیں ہیں بلکہ یہ حقیقت ہے، لوگوں کی آپ بیتیاں ہیں۔ اور میں ہمیشہ کی طرح انہیں کہتا کہ جب تک میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں میں ایسی کسی بات پر یقین نہیں کر سکتا۔ میری منزل کے بیچ میں ایسے مقامات بھی آتے تھے جن کے بارے میں بہت سے پراسرار باتیں مشہور ہیں۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہاں پر بہت سی ایسی داستانیں پیش آ چکی ہیں جن کو سن کر انسان خوف سے کانپ کر رہ جاتا ہے، مگر وہی بات میں یہ سب ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا تھا۔ ٹرک ڈرائیور بننا میرا شوق نہیں بلکہ میری مجبوری تھی۔ میرا ارادہ پڑھ لکھ کر بڑا افسر بننے کا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں اور کسی قابل بن جاؤں۔ میں چھوٹی موٹی نوکری نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی میں مشقت والے کام میں پڑنا چاہتا تھا۔ میرے خواب بہت اونچے تھے۔ ابا ایک زمیندار آدمی تھے۔ ہماری زمینوں سے اتنی آمدنی ہو جاتی تھی کہ گھر کا گزارا بھی بہت اچھے سے ہو رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ میری تعلیم کا خرچ بھی بآسانی اٹھا رہے تھے۔ بلکہ ابا کا تو ارادہ تھا کہ وہ مجھے پڑھنے کے لیے باہر بھی بھجوانا چاہتے تھے، اور میں اس وجہ سے بہت ہی زیادہ مطمئن تھا کہ میری تعلیم حاصل کرنے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں بن رہی تھی۔ مگر شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ زندگی میں ایسا بھونچال آیا جس نے دیکھتے دیکھتے سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ جان چھڑکنے والے ابا اچانک سے بیمار ہو گئے۔ انہیں نہ معلوم ایسی کون سی بیماری نے گھیر لیا جسے نہ تو ڈاکٹر دریافت کر پا رہے تھے اور نہ ہی اس کا علاج ڈھونڈ پا رہے تھے۔ کتنا ٹائم تک وہ ہاسٹل میں ایڈمٹ رہے، ڈاکٹرز نے ان کی طرف سے جواب دے دیا تھا۔ پھر جب ہم انہیں گھر لے کر آئے تو ہر آنکھ اشکبار تھی۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک سے ابا کو کیا ہو گیا ہے۔ کسی کا کہنا تھا کہ ابا پر اثر ہو گیا ہے۔ کچھ ٹائم پہلے ابا برگد کے پیڑ کے نیچے دیکھے گئے تھے۔ اس پیڑ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں مشہور تھیں۔ سب کا کہنا تھا کہ اس دن اماوس کی رات تھی اور اماوس کی رات کو ابا کو وہاں پر بالکل بھی نہیں جانا چاہیے تھا۔ الغرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ لوگوں کی باتیں سن سن کر مجھے غصہ آنے لگا تھا۔ ہماری جان پر بنی تھی اور لوگ اپنی اپنی کہے جا رہے تھے۔ اور پھر ایک رات کو ابا سکون سے سوئے مگر وہ پھر آنکھیں نہ کھول سکے۔ ابا کے بعد سارے حالات یکدم بدل گئے۔ زمینیں بک گئیں۔ گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے مجھے کام دھندے کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑا۔ بہت سارا پیسہ تو ابا کی بیماری پر ہی لگ چکا تھا اور بہت ساری زمینیں بھی بک گئی تھیں۔ میں سخت پریشان تھا، کیا کروں؟ تبھی ایک دوست کے مشورے سے میں نے ڈرائیونگ سیکھ لی اور پھر اسی کے کہنے پر میں نے ٹرک چلانا شروع کر دیا۔ اس دن اماوس کی رات تھی۔ جب شام کو میں گھر سے نکلنے لگا تو اماں گھبرا رہی تھی۔ مجھے کہنے لگی کہ آج اماوس کی رات ہے، آج تم چھٹی کر لو۔ اماں کی بات سن کر میں ہنس پڑا۔ انہیں کہنے لگا اماوس کی رات سے کیا فرق پڑتا ہے، میرے لیے تو ہر رات ہر دن برابر ہے، اور اگر میں یوں کام سے روز روز چھٹی کرتا رہوں گا تو مجھے پھر مالک کام سے نکال دے گا۔ یوں بھی اسے ورکرز کی کمی نہیں ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے میری طبیعت خراب تھی اور میں 2-3 دن سے چھٹی کر رہا تھا۔ جب بھی آج مالک نے مجھے سختی سے کہا کہ آج لازمی تم نے مال سپلائی کرنا ہے ورنہ میری طرف سے خود کو فارغ سمجھو، اور اس کی یہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ اماں کو میں نے سمجھا بجھا دیا کہ آپ فالتو کے وہم مت پالیں، ان سب باتوں پر میں یقین نہیں رکھتا۔ اماں میری بات سن کر خاموش ہو گئی تھی مگر ان کے چہرے پر ابھی بھی الجھن بھرے تاثرات تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہیں مگر کہنے سے ہچکچا رہی ہوں۔ میں ٹرک لے کر اپنی منزل پر رواں دواں ہو گیا۔ آج سردی اس قدر شدید تھی کہ ہڈیوں کو چیرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اپنا پورا بندوبست کیا ہوا تھا، گرم کپڑے پہنے ہوئے تھے، ہاتھوں پر گرم دستانے بھی تھے۔
اور ٹرک کے شیشے بھی اندر سے بند کیے ہوئے تھے، مگر اس کے باوجود بھی مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے پاؤں بالکل سن ہو چکے ہوں۔ تبھی ایک جگہ پر آ کر میرا ٹرک خود بخود رک گیا۔ نہ جانے ٹرک کو کیا ہوا تھا کہ بار بار سٹارٹ کرنے کے باوجود بھی ٹرک چلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں نے غور سے آس پاس دیکھا تو اندھیرا ہونے کی وجہ سے مجھے تھوڑے فاصلے پر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ چونکہ آج اماوس کی رات تھی، ہر طرف گپ اندھیرا تھا۔ نہ جانے کیوں زندگی میں پہلی بار مجھے خوف کا احساس ہوا تھا۔ میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ کوئی انہونی ہونے والی ہے، مجھے چوکنا ہو کر رہنا پڑے گا۔ ٹرک کو بار بار سٹارٹ کرنے کے باوجود بھی مجھے اس میں ناکامی ہوئی تو میں پھر ٹارچ اٹھا کر اس کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ اس کو چیک کرنے لگا کہ نہ جانے کیا مسئلہ ہو گیا ہے جو یہ چلنے کا نام نہیں لے رہا۔ تبھی مجھے ایک لڑکی کی آواز سنائی۔ رات کی اس پہر اس ویران جگہ پر ایک لڑکی کی آواز سن کر میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ مجھے کہنے لگی، میں ایک مصیبت میں مبتلا ہو گئی ہوں، آپ میری مدد کریں، مجھے اس مصیبت سے نکالیں۔ آواز سن کر میں چونک کر واپس پلٹا، مگر یہ دیکھ کر میں حق تک رہ گیا کہ وہاں پر میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ اب میں نے آس پاس گھوم پھر کر دیکھا، ٹرک کے آگے پیچھے دیکھا، مگر یہاں پر کوئی بھی نہ تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ میرا وہم تو نہیں ہو سکتا۔ میں نے خود اس لڑکی کی آواز سنی تھی، مگر وہ لڑکی کہاں چلی گئی؟ سردی کو برداشت کرنا ناممکن تھا۔ تبھی میں ٹرک کے اندر بیٹھ گیا اور یہ سوچنے لگا کہ اب کیا کروں، میں اپنی مدد کے لیے کسے بلاؤں؟ موبائل نکالا تاکہ مالک کا نمبر ملا کر اس سے کسی مکینک کے بارے میں پوچھ سکوں، مگر یہ دیکھ کر میرے کوفت سے برا حال ہو گیا کیونکہ موبائل پر ایک بھی سگنل نہیں تھا۔ اب میں سخت جنجلا گیا تھا، اب میں کیا کروں؟ سردی کی رات تھی اور پوری رات میں اس ٹرک میں بھلا کیسے بتا سکتا تھا؟ اور یہ مال بھی میں نے لازمی پہنچانا تھا۔ اگر آج میں یہ مال نہ پہنچاتا تو مالک مجھ پر بہت غصہ کرتا۔ اس نے تو میری کسی بات کو سنے بغیر مجھے نوکری سے نکال دینا تھا۔ یوں بھی کتنے امیدوار تھے جو یہ نوکری کرنا چاہتے تھے، مگر میری ایمانداری کی وجہ سے مالک ان لوگوں کی بجائے مجھے کام پر رکھنے کو ترجیح دے رہا تھا۔ مگر اب مجھے لگ رہا تھا آج کا دن ہی میرے لیے برا ہے اور نہ جانے میرے لیے اب مزید کیا دیکھنے کو باقی تھا۔ اب بھی میں سوچ ہی رہا تھا جب کھڑکی پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ میں بری طرح سے گھبرا گیا۔ باہر اندھیرا تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے شیشہ نیچے کر کے پوچھا، باہر کون ہے؟ مگر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب تو میں سٹپٹا گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے جلدی سے شیشہ اوپر چڑھا دیا، سوچ میں پڑ گیا کہ آج میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بار بار اماں کی بات بھی ذہن میں گھوم رہی تھی کہ اماوس کی رات کو مجھے کام کے لیے نہیں جانا چاہیے، اور دوستوں کی سنی سنائی باتیں بھی دماغ میں گھوم رہی تھیں کہ اس علاقے میں جنات کا بسیرا ہے۔ اکثر لوگوں نے یہاں پر جنات کی موجودگی کو محسوس کیا تھا، مگر میں نے ہمیشہ ان کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا تھا۔ مگر اب جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا اس کو میں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ تبھی میں نے خود کو یہ سوچ کر تسلی دی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی کی شرارت ہو، کوئی جان بوجھ کر مجھے تنگ کر رہا ہو اور یہیں پہ ہی آس پاس چھپ گیا ہو۔ مگر آس پاس تو چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ آس پاس کوئی مکانات نہ تھے، کوئی درخت نہ تھے، کسی چیز کی کوئی اوٹ نہیں تھی، پھر کوئی کیسے میری نظروں سے روپوش ہو سکتا تھا؟ میں خیال کے تحت کھڑکی کھول کر نیچے آیا اور جو میں نے ٹرک کے نیچے جان کر دیکھا تو میری روح جیسے فنا ہو گئی۔ ٹرک کے نیچے ایک بہت بڑی جسامت کی کالے رنگ کی بلی تھی جس کی آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھی۔ ایک دم اس بلی نے مجھ پر حملہ کر دیا اور خونخوار آواز میں چلانے لگی۔ اس ویرانے میں میری چیخیں دور دور تک گونجی تھیں۔ یکدم میں نے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹائے تو وہ بلی وہاں پر موجود نہیں تھی، بلکہ بلی کیا کسی بھی چیز کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے ہاتھوں کو الٹ پلٹ کر دیکھا، ابھی تو میرے ہاتھوں پر اس بلی نے خراشیں ڈال دی تھی، مگر اب میرے ہاتھ بالکل سلامت تھے۔ میرا خوف سے برا حال ہو گیا۔ اب ایسا تو ممکن نہیں تھا کہ میں یہاں پر رک کر کسی انہونی کا انتظار کرتا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے دوستوں کی باتیں سچ ہیں اور یہ جگہ واقعی پورے اسرار ہے، مگر پوری رات میں اس جگہ پر نہیں رک سکا تھا اور مال بھی مجھے پہنچانا تھا۔ تبھی میں نے آس پاس نظر دوڑا کر آبادی کو تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ پھر میں نے ٹارچ لائٹ اٹھا لی، ٹرک کو بند کر دیا، لاک لگا کر میں آبادی کی تلاش میں ایک طرف چل نکلا۔ ایک طرف جنگل تھا اور دوسری طرف کچی سڑک جا رہی تھی۔ جنگل کو میں نے چھوڑ کر کچی سڑک پر چلنا شروع کر دیا۔ رات کے اس وقت جنگل میں بھلا کسی انسان کی موجودگی کیا معنی رکھتی تھی؟ یہ سوچ کر میں کچے راستے پر چل پڑا، ہو سکتا ہے کہ اس سے آگے آبادی ہو اور کوئی میری مدد کر سکے۔ میں موبائل نکال کر سگنل بھی تلاش کر رہا تھا۔ کافی دور تک آنے کے بعد موبائل پر سگنل آنے لگے۔ میں نے سوچا کہ میں مالک کو کال کر لوں۔ میں بھی سوچ ہی رہا تھا کہ مالک کی میرے موبائل پر کال آنے لگی۔ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ تم کہاں پر ہو، مگر اس سے پہلے کہ میں مالک کو اپنی
پوزیشن کے بارے میں بتاتا کال بند ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے بہت کوشش کی کہ میں اسے کال ملا سکوں، مگر سگنل نادارد تھے۔ میں پھر آگے چلنے لگا۔ چلتے چلتے میں ایک بستی میں پہنچ گیا اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ پوری بستی کو بہت ہی زیادہ خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ یہاں پر ایک محل نما بہت بڑی حویلی تھی۔ اس حویلی کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ یہاں پر رہنے والے لوگ یقیناً اثر و رسوخ والے تھے اور وہ لوگ یقیناً میری مدد کر سکتے تھے۔ یہی سوچ کر میں نے حویلی کے دروازے پر دستک دی تو ایک اونچے لمبے سیکیورٹی گارڈ نے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا۔ پھر مجھ سے پوچھنے لگا آپ کو کس سے ملنا ہے؟ جو میں نے اسے اپنا مسئلہ بتایا تو کچھ دیر وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر مجھے وہی رکنے کا کہہ کر وہ اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ وہ لڑکی بے تحاشا خوبصورت تھی۔ وہ سر سے لے کر پاؤں تک سجی سنوری تھی۔ اس کے چہرے پر میک اپ تھا اور بھاری جیولری پہنے ہوئی تھی۔ اس نے لباس بھی زرق برق سا کسی دلہن کے مشابہ پہنا ہوا تھا۔ اس لڑکی کا حسن دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کتنی دیر تک میں پلکیں جھپکائے بنا اس کو دیکھتا رہا تو وہ بھی مسکرا کر مجھے دیکھتی رہی۔ پھر کہنے لگی کہ آج آپ ہمارے مہمان ہیں، ہمارے ساتھ چل کر ہمیں میزبانی کا شرف بخشیں۔ میں بالکل کسی مکان کی انداز میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ اسے دیکھ کر مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے یہی میرے خوابوں کی ملکہ ہے۔ اگر یہ مجھے مل گئی تو میری زندگی مکمل ہو جائے گی۔ میں نے آج تک اتنی حسین خوبصورت کبھی نہیں دیکھی تھی اور اس لڑکی کو دیکھ کر تو میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ وہ مجھے لے کر ایک کمرے میں آ گئی جہاں پر ایک سرے سے دوسرے سرے تک ایک بہت بڑی میز سجی ہوئی تھی۔ اس میز پر انواع اقسام کے کھانے تھے۔ گو کہ میں گھر سے کھانا کھا کر آیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی یہ کھانے دیکھ کر میری بھوک پھر سے چمک اٹھی تھی۔ کافی دیر میں سحر ہو کر کھانا کھاتا رہا تو وہ لڑکی سامنے بیٹھے مسکرا کر مجھے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے پیار ہی پیار تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ نہ جانے اس کی آنکھوں میں ایسا کیا تھا کہ میں اس کی طرف کھینچا چلا جاتا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد پھر وہ مجھے لے کر ایک کمرے میں آ گئی۔ کمرے کو بہت ہی زیادہ خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ میں اس کمرے کی سجاوٹ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ دیکھتے دیکھتے وہ لڑکی میرے انتہائی قریب آ گئی اور مجھے کہنے لگی کہ میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، میں تمہیں اپنا دلہا بنانا چاہتی ہوں، کیا تم میرے ساتھ شادی کرو گے؟ غیر ارادی طور پر میرا سر ہاں میں ہل گیا تو وہ جیسے خوشی سے کھل اٹھی۔ مجھے کہنے لگی کہ مجھے امید تھی کہ تم مجھے کبھی انکار نہیں کرو گے، تم بھی مجھے دیکھ کر میری خوبصورتی سے ضرور متاثر ہو جاؤ گے جیسے میں تمہیں دیکھتے ہی تم پر عاشق ہو گئی۔ اور میں اس کی باتیں سن کر حیران ہو رہا تھا کہ مجھ جیسے شخص میں سوائے اچھی شکل و صورت کے اور کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ اتنی امیر کبیر، اتنی بڑی حویلی کی مالک، وہ بھلا مجھ جیسے انسان سے کیوں کر شادی کر سکتی تھی؟ اب مجھے ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ اس پوری حویلی میں ہم دونوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، اور میں جب بات کر رہا تھا تو مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میری بات کسی خالی کمرے میں گونج رہی ہو، مگر میں دل ہی دل میں اپنی خوش قسمتی پر ناز بھی کر رہا تھا کہ اتنی خوبصورت لڑکی مجھے مل رہی ہے۔ اگر اماں چراغ لے کر بھی ایسی بہو ڈھونڈتی تو بھی ایسی بہو نہیں مل سکتی تھی۔ تبھی ایک عجیب منظر مجھے دیکھنے کو ملا۔ کھڑکی میں سے وہی بلی کود کر کمرے میں داخل ہوئی اور ہم دونوں کو دیکھ کر غرانے لگی، مگر اگلا لمحہ نہایت ہی زیادہ حیران کن تھا۔ وہ لڑکی اسے دیکھ کر غصے سے چلانے لگی، اسے کہنے لگی دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو؟ مگر وہ بلی مسلسل غرائے جا رہی تھی۔ تبھی اس لڑکی کی آنکھوں سے دیکھتے ہی دیکھتے جیسے بجلی نکلنے لگی اور وہ بلی وہیں پر تڑپنے لگی، اور پھر بہت مشکل سے وہ بلی بھاگتے ہوئے اس کھڑکی کے راستے سے باہر نکلی۔ مگر اس منظر کو میں حقدق ہو کر دیکھتا رہا۔ مجھے یوں ہنس بہتا دیکھ کر وہ مسکرائی، پھر کہنے لگی تم کدھر رہے ہو؟ تمہیں میں کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ میرے پاس آنے لگی، مگر اب مجھے کسی خطرے کا احساس ہو رہا تھا۔ تبھی میری نظر اس کے پاؤں پر پڑی تو میرے رہے سہے حسان بھی خطا ہو گئے، کیونکہ اس کے پاؤں الٹے تھے۔ اب جب اس نے میری نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو وہ غصے سے گرانے لگی، کہنے لگی تو تمہیں میری اصلیت معلوم ہو ہی گئی، اب مجھے کیا ضرورت ہے یہ روپ اپنانے کی؟ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک انتہائی خوفناک روپ میں بدل گئی۔ میرے سامنے اس خوبصورت چہرے کی بجائے ایک خوفناک صورت والا چہرہ تھا۔ وہ اونچے اونچے کہکے لگا رہی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ آج کی رات تم میرے دلہے بننے والے ہو، تم مجھ سے ڈر کیوں رہے ہو؟ مگر اب میں الٹے قدموں پیچھے ہٹ رہا تھا۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگی، پھر کہنے لگی کہ تم یہاں سے نکل کر کہیں بھی نہیں جا سکتے، آج کی رات میں تمہیں کہیں بھی نہیں جانے دوں گی۔ مگر اب میں وہاں پہ کھڑے رہ کر اپنی آنکھوں سے اپنی موت نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جب بھی میں بھاگنے لگا دروازے میں وہی سیکیورٹی گارڈ کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ تم اب اس حویلی میں آ تو گئے ہو، مگر آج تم یہاں سے نہیں جا سکتے۔ اس کا انداز بدل گیا تھا۔
نہ جانے مجھ میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی کہ میں نے ایک زوردار لات اس کے پیٹ میں رسید کی، وہ زمین پر گر گیا اور میں دروازہ پھلانگ کر باہر آ گیا۔ وہ عجیب سی مخلوق بھی میرے پیچھے بھاگتے ہوئے آ رہی تھی، مگر یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ وہ اس دروازے سے باہر نہیں نکل سکتی تھی، مگر وہ سیکیورٹی گارڈ مسلسل میرے پیچھے تھا۔ میں بھاگتے بھاگتے وہاں سے کافی دور نکل آیا اور اب میں ایک جنگل میں پہنچ گیا تھا۔ تبھی مجھے زوردار ٹھوکر لگی اور میں زمین پر گر گیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہاں جاؤں۔ تبھی سامنے مجھے روشنی جلتی ہوئی نظر آئی۔ میں بھاگتے بھاگتے وہاں پر پہنچا۔ مجھے اس چیز کا بھی ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک مصیبت سے نکل کر میں کسی دوسری مصیبت میں مبتلا ہو جاؤں۔ اب جب میں اس جھونپڑی میں ایک بڑھیا کو دیکھا تو وہ مجھے کہنے لگی کہ اندر آ جاؤ، یہاں پر تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں ایک پل کو بھونچکا رہ گیا۔ اسے کیسے پتہ چلا کہ میں کسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا تھا؟ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ اس کا انداز کچھ ایسا تھا کہ میں یقین کر گیا، اور پھر جب میں جھونپڑی کے اندر جا کر بیٹھا وہ مجھے کہنے لگی کہ اس چارپائی پر لیٹ جاؤ، صبح ہوتی تم یہاں سے چلے جانا، بے فکر ہو کر سو جاؤ، اس جھونپڑی کے اندر کوئی داخل نہیں ہو سکتا اور تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں چارپائی پر لیٹ گیا، مگر پوری رات میری آنکھوں میں کٹی۔ پوری رات جھونپڑی کے باہر سے عجیب و غریب خوفناک آواز سنائی دیتی رہی۔ بار بار اسی سیکیورٹی گارڈ کی آواز مجھے سنائی دیتی۔ وہ کبھی مجھ سے التجا کرتا تو کبھی مجھے غصے سے کہتا کہ مالکن تمہیں بلا رہی ہے، باہر آؤ۔ میں نے ڈرتے ڈرتے بڑھیا کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا رہی تھی، کہنے لگی کہ بے فکر ہو جاؤ، میں یہی ہوں۔ میرے ذہن میں کتنے سوال گردش کر رہے تھے۔ میں اس بڑھیا سے پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ کون ہو، اس جنگل میں کیوں رہتی ہو، اور وہ کون تھی جس کا ملازم مجھے حویلی میں لے کر جانے کے لیے کبھی دھمکیاں دے رہا تھا تو کبھی میری منتیں کر رہا تھا۔ مگر جیسے یہ سوال میری زبان کی نوک پر آئے تو وہ بڑھیا کہنے لگی کہ رات بہت ہو گئی ہے، تم بے فکر ہو کر سو جاؤ۔ یوں بھی ہر بات کا جواب نہیں ہوتا، کچھ سوال ادھورے رہتے ہیں اور کچھ جواب تشنگی لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کے جواب پا کر بھی انسان کبھی سیر نہیں ہوتا، بلکہ وہ مزید تجسس اور جستجو میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کی عجیب الجھی ہوئی باتیں سن کر میں بھی الجھ گیا تھا۔ پھر نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو سورج کی روشنی میری آنکھوں پر پڑ رہی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ میں جنگل سے باہر موجود تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں تو جنگل میں اس جھونپڑی میں سو رہا تھا، تو میں یہاں پر کیسے پہنچا؟ اب جب میں چلتے چلتے روڈ پر آیا تو یہ دیکھ کر میرے چھکے چھوٹ گئے کہ وہ ٹرک اپنی جگہ پر موجود نہیں تھا۔ میں سخت خوف کے عالم میں تھا کہ اب مالک نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، نہ جانے یہ ٹرک کسی نے چوری کر لیا تھا یا مالک اسے واپس لے گیا تھا۔ اور جب میں نے موبائل نکالا تو موبائل بھی آف ہو چکا تھا۔ یہاں پر ایسی کوئی سواری بھی نہیں تھی جس پر بیٹھ کر میں واپس جا سکتا۔ تبھی میں چلتے چلتے اسٹاپ پر آیا اور پھر گھر آ گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں مالک کو اگر یہ سب بتاؤں گا کبھی بھی یقین نہیں کرے گا، مگر میں کیا جانتا تھا کہ جو کچھ مجھے معلوم ہونے جا رہا ہے اسے سن کر میں بھی یقین نہیں کر پاؤں گا۔ مجھے بھی حیرت کا شدید جھٹکا لگنے لگا۔ جب میں گھر میں گیا تو مجھے دیکھ کر گھر والے پریشان رہ کے، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں زندہ سلامت ان کے پاس ہوں۔ کتنی دیر تک میری ماں مجھے سینے کے ساتھ لگا کر کھڑی رہی، پھر روتے ہوئے کہنے لگی ہم تو کب کا تمہیں مردہ سمجھ کر بلا چکے تھے، 1 سال سے تمہاری کوئی خبر نہیں، کوئی عطا پتہ نہیں، تم 1 سال کہاں تھے؟ ان کی بات سن کر منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں نے اس جھونپڑی میں صرف 1 رات گزاری تھی اور میری ماں کہہ رہی تھی کہ میں 1 سال گھر سے باہر رہا، ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر پھر اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ میں واقعی میں 1 سال تک یہاں سے غائب رہا تھا۔ مالک نے بتایا کہ میری غیر موجودگی کی وجہ سے وہ پریشان ہو گیا اور اسے ٹرک روڈ پر کھڑا مل گیا، مگر لاکھ ڈھونڈنے پر بھی میں کسی کو نہیں ملا۔ اگلے دن پھر میں جب اسی جگہ پر گیا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ وہاں پر حویلی کا نام و نشان بھی نہیں تھا، بلکہ دور دور تک ویران راستے اور جنگل کا سلسلہ تھا، آس پاس آبادی تھی۔ آج تک میں اسی سوال میں الجھا ہوا ہوں کہ اس جھونپڑی میں تو میں نے 1 رات گزاری تھی، اور وہ 1 رات 1 سال پر کیسے محیط ہو گئی۔ نہ جانے وہ عورت کون تھی اور وہ لڑکی کون تھی، ان کا خوفناک روپ مجھے جب بھی یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں آج تک سوال کا جواب نہیں ڈھونڈ پایا کہ میں کون سی دنیا میں چلا گیا تھا جس کے وقت اور ہمارے اس دنیا کے وقت میں اتنا زیادہ فرق تھا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ ہماری تمام نئی ویڈیوز جب ہم اپنے چینل پر اپلوڈ کریں تو آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔